بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار یہ قرآن کی صورت پڑھنے سے بارش کے خطروں سے زیادہ گناہوں کی معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو سورہ پڑھتا ہے، محترم ناظرین، دنیا کے ہر مشکل کا حل قرآن میں پوشیدہ ہے۔ انسان جب تھک ہار کر سجدے میں گرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے، اس کا دل سکون پا لیتا ہے۔ ایسے میں قرآن کی ایک صورت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت سے نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ گناہوں کا بوجھ بھی بارش کے خطروں سے زیادہ دہل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتا ہے جیسے آسمان سے برسنے والی بارش زمین کی مٹی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کا خزانہ ہے۔ اس کا پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے شفا ہے جو اپنی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہے اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہتا ہے۔ ہر لفظ، ہر آیت، ہر حرف میں وہ طاقت ہے جو دل کی حالت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان صدق دل سے مکمل یقین کے ساتھ اس صورت کو تلاوت کرے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ بعض احادیث میں تو یہی تک آیا ہے، جو بندہ اس صورت کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ روحانی خزانہ ہے جس سے دلوں کو جل ملتا ہے، آنکھوں کو نور ملتا ہے اور زندگی کو نئی امید نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلد قبول ہو، دل کو سکون میسر ہو، رزق میں برکت ہو، تو اس صورت کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ صورت قرآن کا وہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی راہیں بھی منور ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ بارش کے خطروں سے زیادہ گناہوں کی معافی ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی کا اعلان کر رہی ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ نے خاص اپنی مخلوق، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو دونوں کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ جو ہر روز اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں، آپ کے صحابہ کے اولاد تمام مومنین کو جس عمل کے بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد بانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو کوئی ناشکری تمہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورہ مومنین میں فرمایا گیا، ہم نے اسے
راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکری بنے۔ ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ کے شب و روز احسان مندی کے تصور تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے، تو آپ اللہ کے حمد و ثنا تقدس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بخوب مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار دعائیں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا اور رب تعالیٰ کے حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و شکر اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کا مقام محمود کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک سے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ ہم سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل، احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام، مرتبہ اور اپنے خالق مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کے رضا میں مصروف عمل رہتی تھی۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف عبادات، عقائد تک محدود نہیں بلکہ انسان کے ہر قول، فعل، تعلق، رویے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ نے دو بنیادی دائرہ متعین کیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کا حقوق۔ یہ دونوں شعبے دین اسلام کے ستون ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسرے طرف مخلوق خدا اسے حسن سلوک اور عدل انصاف پر مبنی تعلق
استوار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا ان دونوں اقسام کے حقوق کے اہمیت پر زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات بندوں کے حقوق کو اللہ کے حقوق پر بھی مقدم قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے، مگر بندہ جب تک خود نہ چاہے اس کا حق معاف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور بندے پر فرض ہیں وہ انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک، رزاق، معبود حقیقی ہے۔ حقوق اللہ میں توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے بڑا اور پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ترجمہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا بندہ اور اللہ کے درمیان تعلق کا مظہر ہے۔ دن میں 5 وقت اللہ کا حکم ماننا اس کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ حدیث: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پھر روزہ رکھنا، رمضان کے روزے اللہ کا حکم ہے، یہ روحانی پاکیزگی، ضبط نفس اور اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ نہ صرف حقوق العباد سے جڑی ہے بلکہ یہ اللہ کا مالی حق بھی ہے جو اس نے مالدار پر فرض کیا ہے۔ اور پھر آتا ہے حج کرنا، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اللہ کے حق کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے محبت، اس پر توکل، اس کا ذکر، یہ باطنی اعمال ہیں، مگر بندے پر لازم ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس سے دعا اور ہر حال میں اس پر بھروسہ کرنا اللہ کا حق ہے۔ قرآن پر ایمان اور اس کی تلاوت، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کے احکام پر عمل اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر حاصل ہوتی ہے۔ ان میں والدین، اولاد، پڑوسی، بیوی، شوہر، یتیم، غریب، مسکین، ملازم، مالک، حکمران، رعایا سب شامل ہیں۔ حقوق العباد کی تفصیل میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ قرآن میں فرمائے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ تیرے رب حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اولاد کے حقوق، ان کی تربیت، تعلیم، اچھی پرورش، حلال رزق فراہم کرنا والدین پر فرض ہے۔ پھر بیوی کے حقوق شوہر پر فرض ہے، بیوی کو محبت، عزت، رہائش، لباس، نان، نفقہ دے۔ اسی طرح بیوی پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، عزت کرے اور گھر کے معاملات میں وفادار ہو۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا جز قرار دیا۔ حدیث: جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا وہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح پھر مسلمان بھائی کے حقوق، سلام کرنا، بیمار پرسی، جنازے میں شرکت، دعا کرنا، بدگمانی سے بچنا، غیبت سے پرہیز وغیرہ۔ یتیم مسکین حقوق، ان کی کفالت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ ملازمین، ماتحتوں کے حقوق، ان کا حق وقت پر اجرت دینا، ان سے ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پھر معاشرتی حقوق، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف سے پیش آنا، امانت ادا کرنا، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ سے بچنا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کا واقعہ بھی حقوق العباد کے خلاف ورزی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معافی کا عظیم عمل نمایاں طور پر بیان ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ صبر، برداشت، عفو، درگزر، توکل، خالص اللہ پر ایمان کی عظیم مثال بھی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ کم عمری میں ہی خوبصورتی، ذہانت، عاجزی، تقوی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل کیا اور انہیں نبوت، علم، تعبیر خواب عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔ میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ نبی بننے والا ہے، لیکن انہوں نے تاکید کی، اے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ حسد نہ کریں۔ لیکن تقدیر کا لکھا ہوا تھا، بھائی پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں سب سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے والد سے جھوٹ بولا، ہم یوسف کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشتاں تھا، لیکن شدید اصرار پر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور لے گئے تو انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا خون لگا لے آیا اور کہا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں انہوں نے جھوٹ بولا، حقوق العباد کی خلاف ورزی کی، بھائی کو تکلیف دی، ظلم کیا، والد کو غم دیا، قلبی اذیت دی، خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو محفوظ رکھا۔ یہ قافلہ کنویں کے قریب آیا، پانی نکالا تو یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام بنا کر مصر میں بھیج دیا۔ یہاں ایک نیا دواری شروع ہوا۔ مصر کے عزیز وزیر خزانہ انہوں نے خریدا، اپنی بیوی زلیخا کا حوالے کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کا عالم ایسا تھا، زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں بھجوا دیا۔ یہ ظلم ایک اور شخص کے ہاتھوں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی۔ 2 قیدیوں نے خوب سنائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، جو سچ ثابت ہوئی۔ چند سال بعد بادشاہ مصر نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی نہ ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے بادشاہ متاثر ہوا، انہیں جیل سے عزت کے ساتھ نکالا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ نگران مقرر کر دیا۔ اب وہ قحط کے دنوں میں غلہ تقسیم کرنے والے تھے۔ ان کے بھائی غلہ لینے آئے، لیکن یوسف کو پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ جب حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا، بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم، واقعی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بدلہ لینے کا اختیار تھا۔ انہوں نے قید، غلامی و جلا وطن دیکھتے تھے، لیکن یہاں حضرت یوسف نے وہ عظیم جملہ کا کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض بھیجوائے، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور سب مصر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو عزت دی، تخت پر بٹھایا۔ اس واقعے کے سبق حقوق العباد کے تناظر میں ہے۔ ظلم کا بدلہ صبر سے دینا اعلیٰ کردار کی علامت ہے۔ بھائیوں کا ظلم اللہ نے پردہ فاش کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ معاف کر دینے نبیوں کا شو ہے۔ اللہ پر توکل، صبر، اخلاص ملزوم کو بلند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، ظلم ہو تو صبر کریں، اللہ انصاف کرے گا۔ اگر طاقت ملے تو معاف کر دینا افضل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو معاف کر دینا حقوق العباد کی بہترین ادائیگی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بیمار، فقر اور تکلیف میں بھی اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ یہ حقوق اللہ کی کامل ادائیگی کے اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل انکار، شرک سے، بت پرستی سے نفرت، توحید پر استقامت، اللہ کے حقوق کو سب سے زیادہ
ادا کرنے کی مثال ہے۔ انہوں نے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر کامل اطاعت دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ فتح مکے کے موقع پر نبی نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ یہ حقوق العباد کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حقوق العباد کی خلاف ورزی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمے کسی کا حق ہے وہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال دے دیے جائے گا، ورنہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین، اسلام نے ہمیں ایک متوازن زندگی کا راستہ دکھایا ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ کر یا روزے رکھ کر جنت نہیں ملتی جب تک ہم انسانوں کے ساتھ انصاف نہ کریں، ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ والدین سے بدسلوکی، بیوی سے ظلم، یتیم کا مال کھانا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب حقوق العباد کی پامالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن سخت مواخذہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم نہ صرف اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید کو اپنائیں بلکہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، رحم، سچائی، امانت داری اور محبت سے پیش آئے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے۔ اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورے قرآن اس صندوق کی طرح جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جوہرات، زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جوہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو یہ صورت آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں اور صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النور کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، پاک دامنی، نیک اعمال اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ النور ایک مکمل ترتیب صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نور ہدایت کو پہنچانے کا ذکر ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاشرتی انصاف، عزت، حرمت، پردہ داری اور الزام تراشی جیسے مسائل پر واضح رہنمائی ہے۔ گناہوں کی معافی، توبہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ النور کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے کلمے کی مکمل ایک تسبیح کے بعد پھر سے درود پاک کتنے ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں
اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بارش کے قطروں کی طرح دھو دے گا۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔